اگلا ہے جی امجد محمود ہیں لائل پور سے. تھینک یو ویری مچ امجد محمود صاحب. آپ نے لائل پور لکھا ہے, فیصل آباد نہیں لکھا. مجھے اس لفظ سے نفرت ہے. کیسر خان ہے سوات سے, ذیشان شاہ ہیں لاہور سے, فیصل ملک لاہور سے. وہ کہتے ہیں یہ جی کہ حالات یہ ہیں کہ نہ مسلم لیگ تحریک انصاف کو برداشت کرتی ہے اور نہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کا وجود قبول ہے. دونوں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. اگر ان کا رویہ یہی رہا تو ہم غریبوں کا مستقبل کیا ہے؟ آخر پاکستانی کس جرم کی سزا کے طور پہ جمہوریت کو بھگت رہے ہیں جبکہ نظام چلانے کے لیے اور شاندار نظام بھی دنیا میں رائج ہیں. دیکھیں دوستو, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے جو مجھے پڑھ رہے ہیں 5, 10, 15, 20, 25, 30 سال سے, وہ جانتے ہیں کہ میں اس جمہوریت پہ لگاتار لعنت بھیجتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے جمہوریت ناپسند ہے, اس لیے کہ یہ فراڈ ہے. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, یہ جمہور دشمن ایک کلب ہے, جمہور دشمن لوگوں کا, چند خاندانوں کا. اس نے اس کا نام, اس بدماشی کا, غنڈہ گردی کا, اس ٹھگی کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے اور وہ ملک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, میں نے جو نعرے دیے تھے بنیادی طور پہ جب تحریک انصاف معرض وجود میں آئی, ایک تھا حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا, اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. اس کے گرد آج بھی پی ٹی آئی گھوم رہی ہے. دوسرا تھا احتساب سرعام اقتدار میں عوام. یہ بات کر رہا ہوں جب پیدا ہوئی پی ٹی آئی یہ لیٹر ہیڈز پہ ہوتا تھا. ان کی نفسیات میں گھسا ہوا ہے, وہ ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. یزیدی لشکر میں اور قافلہ حسین میں کیا مطلب اس میں ہونا ہے؟ ہاں یہ بھی اگر اس کا حصہ بن جائے تو پھر مبارک ہے, پھر ٹھیک ہو. میں تو نہیں اس کا حصہ بنوں گا, کیونکہ میں نے جو انٹلیکچوئل جو فکری سطح ہے, میرے 30 سال پہلے کے, اس وقت تو وجود بھی نہیں تھا پی ٹی آئی کا. وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کتابیں ہیں میری, 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں, میرے کالموں کے مجموعے ہیں بے شمار, اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے جو ایک فکری ڈھانچہ جو بنایا تھا اس کو عملی اور سیاسی شکل دی عمران خان نے. آج وہ ایک ریالٹی ہے, لیکن اگر کل یہ پھر ادھر ہی پلٹ جاتے ہیں, میرا تو ان سے ویسی نفرت ان کے ساتھ ہو جائے گی. نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا آپ کو, یزیدی لشکر کا حسینی قافلے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی رہ گئی ہار جیت. تو کچھ کی جیت اس ملک میں اب عوام کی جیت ہے, کچھ کی ہار عوام کی ہار ہے, باقی یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ میں لکھ بھی چکا ہوں. ضیاء شاہد صاحب اس وقت زندہ تھے جب میں نے خبریں کے لیے کالم لکھنا شروع کیا. 32 33 سال ہو گئے, مجھے تو یاد سن بھی نہیں یاد اب. تو وہ میرے پاس آئے ماڈل ٹاؤن میرے گھر, چونکہ میں ان کا رائڈر آ کے لے جاتا تھا. اس زمانے میں فیکس نہیں تھا میرے پاس, وہ لے جاتا تھا گھر سے آگے رائڈر ان کا کالم. وہ ایک دن ان کا فون آیا کہ ناشتہ آپ کے ساتھ کرنا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ 138 ہے ہمارا وہ گھر جہاں ہم رہتے تھے, وہ تشریف لے آئے. بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ حسن صاحب آپ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مجھے ڈر ہے کہیں ضائع نہ کر بیٹھے. میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہتے اس ملک میں 2 ہی قوتیں ہیں, ایک پیپلز پارٹی, ایک اینٹائی پیپلز پارٹی. یعنی اس وقت نون لیگ نہیں کہلاتی تھی, یہ پتہ نہیں جو بھی تھی. تو آپ نے ان دونوں کو ٹیک آن کر لیا, دونوں کو سینگوں پہ رکھ لیا آپ نے, تو آپ کو پڑے گا کون؟ مجھے ان کی پوری انفیکٹ بات سمجھ نہیں آئی. تو میرا امیجیٹ جواب یہ تھا, میں نے کہا میری کو روٹی روزی ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں, میں لکھتا ہی نہیں, جھوٹ نہیں لکھوں گا. یہ دونوں مین سٹریم پارٹیز جو ہیں وہ یہ پاکستان کی شارک میں ان کے دانت گڑے ہوئے ہیں. تو ہاؤ کین آئی, مجھے کو پڑے گا نہیں پڑے گا, وہ بھاڑ میں جائے. میں نے کہا کہ میرا کوئی واحد ذریعہ روزگار تو ہے ہی نہیں یہ. تو میں نے کہا جی اچھی سے اچھی تنخواہ بھی میرے پاس اس زمانے میں مرسڈیز ہوتی تھی. تو میں نے کہا جی میری تو اچھی سے اچھی تنخواہ بھی میری مرسڈیز کا فیول نہیں پورا کر سکتی, اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتی. تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ تھوڑے پریشان. انہوں نے کہا نہیں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا
یہ ہمارے بات ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، آپ ہی نے کہا تھا، بات ختم ہوئی. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا جی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میرے سینئر تھے وہ، میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھیں، ٹوٹل ووٹ کتنا ہوتا ہے، کاسٹ کتنا ہوتا ہے، تو باقی ہیں وہ اندھے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ معذور ہیں، وہ ان دونوں کو ناپسند کرتے ہیں، میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں. یہ میں نے لاجک دی. اللہ نے کرم کیا کہ پھر ایک زمانے میں خبریں کی، پورے خبریں کی، میل ایک طرف ہوتی تھی، میرے خطوط ایک طرف ہوتے تھے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قبول نہیں، قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ قاتل اور مقتول دونوں کے ورثاء مجھے نہیں پتا، تو بکاؤ ہو تو مجھے نہیں پتا.